بندہ ہدایت کی راہ پر گامزن ہو جائے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر قائم رہیے۔ یہ حکم ہم سب کے لیے بھی ہے، گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ باپ ہے تو اولاد کے حوالے سے ذمہ داری، شوہر ہے تو بیوی کے حوالے سے ذمہ داری اس پر ہے نماز کا پابند بنانا۔ حضور نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، بچہ کتنے سال کا ہو جائے بھائی تو نماز کی تلقین، کتنے سال کا؟ ہاں اس حدیث کو یاد کریں، 7 سال کا ہو تو نماز کی تلقین، 10 سال کا ہو جائے تو بستر الگ کر دو، اب شرم و حیا کے معاملات، اور سختی کرو۔ اس سے مراد سر دیوار میں مار دینا نہیں، سختی سے مراد ہے اب بچے اور بچی کو پتا ہو کہ اگر میں نے نماز مس کی تو ابا کو غصہ آئے گا۔ جیسے ابا کو غصہ کہاں آتا ہے؟ جب نمبر کم آتے ہیں ایگزامز میں۔ ابا کو غصہ کب آتا ہے؟ جب بچہ ٹیوشن نہیں جاتا۔ ابا کو غصہ کب آتا ہے؟ جب وہ صبح اسکول آتا ہے نا، سارے ابا بیٹھے ہیں بھائی، تو بچے کو پتا ہو کہ ابا کو غصہ آئے گا اگر میں نے نماز ادا نہیں کی۔ حالانکہ کوئی میچ ہے، ٹیوشن، انگلش میں اچھے مارکس، میتھس میں اچھے مارکس، اور رب العالمین کے سامنے جھکنا، کوئی میچ ہے؟ کہاں غصہ آ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اتنا غصہ تو آئے، اتنا بھی آتا ہے۔ آگے سے لوگ وہی لبرلز، معاف کیجئے گا سیکولر مائنڈڈ، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر تو ہے نہیں بھائی۔ سورہ البقرہ آیت 256 یاد آیا؟ بینرز لگے کراچی میں، there is no compulsion in religion، دین میں کوئی جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین، البقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 256، رٹا لگایا ان لوگوں نے۔ بھائی یہ بتاؤ، یہ جو پری برتھ ایڈمیشن ہو رہے ہیں ہمارے یہاں، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، بچے دنیا میں آئے نہیں ہیں، ماں باپ بیچارے لائن میں لگے ہیں ہمارے بچوں کو بھائی ایڈوانس میں ایڈمیشن دے دو، 2 سال بعد 3 سال بعد پیدا ہوگا۔ Am I right or wrong؟ یہ جبر کہاں سے آ رہا ہے؟ 2.5 سال 2 سال کے بچے کو سردی کے زمانے میں جب فجر کی نماز 6:30 پونے 7 بجے تک آ جاتی ہے، ہم ٹھوس رہے ہوتے ہیں وین کے اندر، وہ رو رہے ہیں بیچارہ، چلا رہا ہے، ہم اس کو ٹھوس رہے ہیں۔ یہ جبر کہاں سے آیا؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے جبر؟ کس آیت میں؟ قرآن کی کس حدیث میں ہے؟ کس آسمانی کتاب میں ہے؟ نہیں، اس بچے کی بیس اچھی ہو جائے گی، اس کی انگلش تھوڑی اچھی ہو جائے گی ٹیڑے منہ کے ساتھ، معاف کیجئے گا میں طنز کر رہا ہوں، یہ طنز کر رہا ہوں، بیس اچھی ہو جائے گی، ایٹماسفیئر اچھا ملے گا، انوائرمنٹ اچھی ملے گی۔ تو تم اپنے، معاف کیجئے گا بھائی مجھے انتہائی ادب سے عرض کر دوں، اپنے بچوں کی یہ بیس بنانے کے لیے تو اتنی سختی، ٹھوسے اس کو ہم صبح 6:30 بجے وین کے اندر، تھپڑ مار مار کے اس کو اٹھائیں صبح اور ٹھوسے وین کے اندر، یہ سختی تو بڑی اچھی لگ رہی۔ اللہ کے پیغمبر نے سختی کب کہی ہے؟ ہاں 10 سال۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ میں یہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، یہاں تو میرے سب بھائی بہنیں بیٹھے جو دین کا درد رکھتے ہیں تبھی تو بیٹھے، جو قرآن سے محبت رکھتے ہیں تبھی تو 2-2 بجے تک بیٹھے ہیں رات کو۔ لیکن ہم نے یہ باہر نکل کے کام کرنا ہے دین کا، ہم نے اس ماحول میں کام کرنا ہے دین کا، تو ادھر ادھر سے باتیں آئیں گی، ہمارے ذہن خراب کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہوگی، کوشش کی جا رہی ہے انفیکٹ، تو ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ یہ معذرت میں نے آپ کو نہیں سنانے کی معاذ اللہ کوئی طنز کیا ہے، نہ، وہ لوگ جو اعتراض کرنے والے ان کو جواب ہم نے دینا ہے بھائی، ان کو ہم نے جواب دینا ہے۔ تو یہ پیغمبر فرما رہے علیہ السلام، بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کی تلقین تلقین تلقین۔ اس لیے میں عرض کروں کچھ بچے ادھر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، آپ کے بھی ہیں میرے بھی ہیں، چلنے دینے، ایک حد تک ان کو سمجھائیں گے، سب کچھ کریں گے، 7 سال تک چھوڑے ان کو۔ سیدنا علی کہتے ہیں 7 سال تک اپنے بچوں کے ساتھ کھیلو۔ جاپان والوں نے 7 سال تک کتابیں بند کر دی ہیں بھائی، وہ کھیل کھیل میں آداب سکھا رہے ہیں، اخلاق سکھا رہے ہیں، باتیں سکھا رہے ہیں، یہ سکھا رہے ہیں، وہ سکھا رہے ہیں، سیدنا علی کی بات پر عمل کر رہے ہیں کہ 7 سال تک اپنے بچے کے ساتھ کھیلو۔ اور آج یہاں مائیں کہہ رہی ہیں ہمارے تو بچے ہی ہاتھ میں نہیں ہے، صبح اسکول میں، دوپہر میں ٹیوشن میں، شام میں جم میں ہے، رات میں ٹی وی کے سامنے، رہی صحیح کیسے اسمارٹ فون نے پوری کر دی، اماں کو مل ہی نہ تھا بچہ۔ بھائی بچوں کو ٹائم دیں پلیز، ٹائم دیں، لیکن 7 سال تک اور چیزیں بھی ہوں، پابندی کرائیں، سختی نہیں ہے، سختی آئے گی کب؟ 10 سال میں حضور نے فرمایا، لیکن یہ حکم ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔